سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ عبادات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کا کمبینیشن ہمیں قرآن پاک میں بہت نظر آتا ہے، کیونکہ نماز کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور زکوٰۃ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ جن کے تعلقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے تو ان کے اس کے بندوں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں تمام جانی قسم کی عبادات نماز کے اندر آ جاتی ہیں اور تمام مالی عبادات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ کے لیے بھی آتا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت آسانی سے آنا اور دینا۔ یہی معاملہ اللہ پاک نے آت المال علی حبہ پیچھے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دینا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے کہ وہ آسانی سے ان تمام لوگوں کے اوپر خرچ کر سکیں، اور زکوٰۃ دینے والا بھی بہت آسانی سے اپنے مال سے اللہ کی خاطر جو ہے حکم سمجھتے ہوئے وہ زکوٰۃ کو ادا کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں الموفون، وہ لوگ جو کہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ایک تو اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ باقی تمام معاملات کو اس طرح نہیں بیان کیا گیا، لیکن وعدہ پورا کرنے کو جو ہے وہ اسم اور الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ موفون کا لفظ وفا سے ہے۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا لے لینا۔ وہ لوگ جو کہ اپنے وعدوں کو مکمل طور پہ پورا کرتے ہیں۔ وفا کو وفا بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم سامنے والے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری وفا جو ہمیں دے گا، اور اسی سے لفظ فوت بھی نکلتا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پوری روح کو جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر اذا احدو فرمایا کہ جب انسان عہد کرے گا، یعنی کہ یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، انسان اپنی زندگی میں بہت سارے عہد کرتا ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ عہد ہوتا ہے۔ ایک استاد یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنے علم، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت جو ہے وہ اس ادارے کو دوں گا، اور جب تک میں اس ادارے میں پابند ہوں پڑھانے کا تو میں کسی اور کو اپنا وقت، اپنی صلاحیت نہیں دوں گا۔ تو یہ کس قدر وفا اور ایمانداری والی بات ہے۔ ایک طالب علم یہ کہتا ہے کہ میں اس ادارے میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں تو میں اس کے تمام اصول و ضوابط کی جو ہے وہ پابندی کروں گا۔ یہ ایک وعدہ ہے، اور جو اس کو پورا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اپنے وعدے کے اندر خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی انسان جب کسی ادارے میں جاتا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس کمپنی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو گویا کہ جب ہم اس کے اوپر سائن کرتے ہیں تو ہم اس بات کے پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر شرط کو مانیں گے۔ اسی طریقے سے شادی ایک بہت بڑا عہد ہوتا ہے۔ مرد ذمہ داری لیتا ہے کہ میں اپنے ہر حقوق کو پورا کروں گا، عورت ذمہ داری لیتی ہے کہ میں اپنے ہر ذمہ داری اور حقوق کو پورا کروں گی۔ تو یہ ہمارے وعدے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کر دینے والے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک کافر کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو میں اس میں نہیں لڑوں گا۔ پھر جب بدر ہوتی ہے تو اس وقت شدید قلت ہوتی ہے لوگوں کی اور افرادی طاقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو وہ صحابی نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا میں جنگ لڑوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنا وعدہ پہلے پورا کرو، اللہ ہماری کسی اور طریقے سے مدد کر دیں گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ کافر سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے وعدوں کو کیسے نبھاتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ صابرین، اس کو بھی اسم کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ باسا سے عموماً مالی تنگی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذرہ سے عموماً جانی تنگی کا، یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی میں مالی تنگیاں، پریشانیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں اور بیماریاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور یہ دو خاص کنڈیشن ہوتی ہیں کہ جب انسان آزمایا جا رہا ہوتا ہے جان اور مال سے، اس وقت صبر کرنے والے۔ وحین الباس، اور عین جنگ کے دوران، حین کا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب عین جنگ چل رہی ہو، اور اس وقت انسان کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ بھوک، پیاس، خوف، بے گھری کی حالت، جیسے کہ ابھی فلسطین ہے، اور اس وقت میں اگر وہ ایک کلمہ شکر ادا کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان لوگوں کے اس عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق کو سچ کر دکھایا۔ صدق کا لفظ جو ہے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک چٹان کو کہا جاتا ہے صدق عربی زبان میں۔ تو گویا کہ اس لفظ کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے وعدوں میں، اپنی بات میں ایک چٹان کی طرح ہوتے ہیں، ایک چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ان مشکل حالات میں اپنی باتوں کو سچ کر دکھایا ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ متقی انسان کیسا ہوتا ہے، تو جس کسی نے دیکھنا ہو کہ متقی کیسا ہوتا ہے تو وہ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔
اور پھر آخر میں علماء کرام بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں نیکیوں کا ایک اعتدال اور توازن اور ایک بیلنس لائف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آج کے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال میں بیلنس نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا، کبھی برا نہیں کیا، مگر اس کے باوجود ہم بے چینی اور بے قراری کا شکار ہیں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو اہم موضوع جو اس کی اصل روح اور نفسیات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب تک ہماری زندگیوں میں اعتدال نہیں آئے گا تب تک ہماری زندگیوں میں سکون نظر نہیں آئے گا۔ بعض اوقات ہمارا زور جو ہے وہ عبادات کے اوپر بہت ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے رشتے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے مالی حقوق جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ عبادات کے باوجود بھی وہ کمیاں ہمیں بے چین کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مخلوق تو ہم بہت راضی کر رہے ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ پھر وہ تعلق کی کمزوری ہمیں بے چین کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت ایک عام ہمیں آج معاشرے میں بیماری نظر آتی ہے کہ بہت کچھ اچھا کرنے کے باوجود بھی کیوں بے سکونیاں ہیں، کیوں بے قراریاں ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری نیکیوں میں بیلنس نہیں ہے۔ اگر ہر نیکی کو اس کے وقت پہ رکھا جائے اور ہر نیکی کو کب کہاں کس وقت کیسے کرنا ہے، اگر یہ توازن قائم کرنا ہمیں آ جائے تو تھوڑے اعمال کے باوجود بھی انسان گہرے سکون کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر جب یہ توازن نظر نہیں آئے گا تو ایک طرف بہت عبادات بھی نظر آئیں گے اور ایک طرف بہت معاملات بھی نظر آئیں گے مگر ہمیں سکون نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس انفرادی نظام کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 178 میں اجتماعی نظام کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں قصاص کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قصاص کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ کتیبہ کا لفظ آتا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے، کیونکہ ایمان والا ہی احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا، اور کتاب کے اندر ہی کتیبہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کتبہ کا لفظ جو ہے وہ احکام شریعت کے لیے بھی آتا ہے، مگر یہاں پہ علیکم کم ضمیر جمع کی آ رہی ہے کہ تم سب کے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، جبکہ سب لوگ تو قتل نہیں کرتے، قتل تو معاشرے میں کوئی کوئی کرتا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے کم اس لیے لایا گیا کہ جب کوئی قتل کرتا ہے تو باقی سارے اس کو سپورٹ کرنے والے نہ ہوں، اس غلط نظام کا ساتھ دینے والے نہ ہوں، تو گویا کہ یہاں پہ سب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جیسے کہ عرب معاشرے میں بھی اور ایک عام معاشرے میں بھی دستور ہوتا تھا کہ طاقتور کے بدلے میں کمزور کی بلی چڑھا دی جاتی تھی، تو قرآن پھر یہاں پہ کیا کر رہا ہے، بیلنس کر رہا ہے کہ اگر آزاد کا قتل ہوا ہے تو الحر بالحری، آزاد کے بدلے آزاد ہوگا، غلام کے بدلے غلام ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہوگی۔ لیکن بڑی پیاری بات آیت مبارکہ میں کہا گیا فمن عفی لہ من اخیہ، کہ جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دے، یعنی کہ قتل کی بات ہو رہی ہے، اور قتل کرنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود قرآن ہمیں تصور کیا دے رہا ہے کہ ابھی بھی وہ تمہارا بھائی ہے، کہ اگر کسی سے کسی کا قتل ہو گیا ہے اور شیطان انسان کو اتنے نیچے لیول پہ لے ہی آتا ہے، مگر ہو تو اس کے باوجود تم بھائی۔ تو پھر کہا گیا کہ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو ایک اور طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس قصاص کو معاف کرنا چاہے تو پھر وہ دیت دے دے۔ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تخفیف ہے تمہارے لیے، کہ ایک جان کی تلافی تو کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے، ان کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن دوسرے شخص کو کم سے کم بچایا جا سکتا ہے، مگر یہ تبھی ہوگا کہ جب مقتول کے وارثین خوش دلی کے ساتھ جو ہے اس کو معاف کرنا چاہیں گے۔ اور اس صورت میں ایک اور آسانی یہ اللہ پاک نے کر دی کہ دیت کی صورت میں اس کو جو پیسہ اور مال ملتا ہے تو گویا کہ وہ اس مقتول کی تلافی تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد وہ جو خاندان سروائیو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک طرح سے آسانی کا معاملہ آ جاتا ہے، ورنہ اگر دونوں طرف سے انسان مر جائیں گے تو پھر دونوں خاندانوں کا کچھ نہیں بنے گا۔ تو قصاص کی بھی اجازت دی، کیونکہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں، وہ قصور معاف نہیں کرتے ہیں، اور انتقام کی بھی ایک طرح سے اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو پھر وہ بدلہ لے سکتا ہے، بدلے کی بھی اجازت شریعت میں دی گئی ہے، اور یہ عین انسانی مزاج ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو گویا کہ دونوں طرح سے جو ہے اس آیت مبارکہ میں راستے کھول دیے گئے ہیں۔ اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ قتل کا معاملہ چل رہا ہے، یا تو قصاص ہوگا یا پھر دیت ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے اداء الیہ باحسان، کہ یہاں پہ بھی احسان کا معاملہ نہ بھولو، کہ اگر تم نے دیت دینی ہے تو فرض کریں اگر دیت کے اندر 100 اونٹ آتے ہیں تو انسان کہنی میں 110 دے دیتا ہوں، میں نے سامنے والے کا اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ پھر جب وہ دیت دینی بھی ہے تو اگر فرض کریں اس زمانے میں اونٹ دیے جاتے تھے یا پھر 1000 دینار یا 10 درہم جو ہے دیے جاتے تھے، تو انسان اس پیسے کو ڈبل کر دیتا ہے، وقت سے پہلے دے دیتا ہے،
ہے، اچھے سے اچھے انداز میں اس سارے کام کو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی مشکل اور جذباتی کیفیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احسان کا دامن آپس میں مت چھوڑو۔ یہی معاملہ ہمیں آگے جا کے طلاق کے معاملے میں بھی نظر آئے گا کہ ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، جدائیاں ہو رہی ہیں، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ تو گویا کہ جو اسلام بہت خوبصورت تصور دیتا ہے کہ زندگی کے اگر مشکل سے مشکل حالات میں بھی گزر رہے ہوں، یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں ہوگا، اللہ پاک ہمارا ذہن بنا رہے ہیں، مگر اس وقت میں بھی انسان اپنے دین کو برقرار رکھ سکتا ہے، اپنی نیکی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس نے اگر اس کے بعد زیادتی کی، یعنی کہ قتل کرنے کے باوجود اگر وہ مزید کسی اور قسم کی زیادتی اس خاندان کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو درد تم نے ان کو دیے ہیں، پھر ایسے ہی درد والا عذاب تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔